السلام علیکم۔ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کورس کی یہ لیب نمبر 11 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیزائننگ اے کاؤنٹر یوزنگ جے کے فلپ فلاپ۔ پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک کاؤنٹر ڈیزائن کرنا ہے جو کہ اس طرح کاؤنٹ کرے کہ پہلے 0 آؤٹ پٹ دے، پھر 1، پھر 3، پھر 2 اور 2 آؤٹ پٹ دینے کے بعد جو ہے اسی آؤٹ پٹ پہ وہ رکا رہے جب تک ہم فلپ فلاپس کو ریسیٹ نہیں کرتے۔ سپوز کہ ہمارے پاس 2 جے کے فلپ فلاپس ہیں، ایک فلپ فلاپ اے ہے اور دوسرا بی ہے، تو ان کی آؤٹ پٹ کیو اے اور کیو بی ہوگی۔ آؤٹ پٹ کیو اے جو ہے وہ ایل ایس بی ہے اور کیو بی جو ہے وہ ایم ایس بی ہے۔ تو فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کی اسٹیٹ ڈائیگرام جو ہے وہ ڈرا کریں۔ تو اس طرح کی بنے گی کہ S0 اسٹیٹ پہ سب سے پہلے ہم تھے، پھر S1 پہ آئے، پھر S3 پہ آئے اور اس کے بعد S2 پہ آئے، اور اب اسٹیٹ چینج نہیں ہو رہی، اور جب ریسیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو دوبارہ S0 اسٹیٹ پر آ جائیں گے۔ اب ہمارے پاس پریزنٹ اسٹیٹ اور نیکسٹ اسٹیٹ کی انفارمیشن ہے، تو اس اسٹیٹ ڈائیگرام کی مدد سے اب ہم نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل بنائیں گے۔ تو اس میں پہلا کالم جو ہے پریزنٹ اسٹیٹ کا ہوگا اور اس کے اندر ہم آؤٹ پٹس لکھیں گے، اور نیکسٹ کالم جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹ کا ہوگا اور اس میں ہم نیو آؤٹ پٹ لکھیں گے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل 4 اسٹیٹس ہیں اور میکسیمم جو اسٹیٹ ہے وہ S3 ہے۔ تو اگر ہم اس کو بائنڈری میں لکھیں تو ہمیں 2 بٹ کی سٹوریج چاہیے۔ اس کا مطلب ہے 2 فلپ فلاپس کی مدد سے یہ اسٹیٹ ڈائیگرام امپلیمنٹ ہوگی۔ اب اس اسٹیٹ ڈائیگرام میں دیکھیں کہ اگر ہم S0 اسٹیٹ پر ہیں تو ہم S1 اسٹیٹ پر جاتے ہیں، تو 2 بٹ بائنڈری میں لکھیں کہ اگر ہم 0 پر ہیں تو اس نیکسٹ اسٹیٹ ہماری جو ہے 01 ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کلاک کے ایج کے بعد یہ آؤٹ پٹ چینج ہوگی نا۔ اگر ہمارے پاس پازیٹیو ایج ٹریگرڈ فلپ فلاپس ہیں تو یہ جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے یہ کلاک کے رائزنگ ایج کے بعد ہمیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم S1 اسٹیٹ پر ہیں تو ہماری نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے S3 ہے، تو 3 بائنڈری میں 11 ہوا، اور اگر 2 پر ہیں تو نیکسٹ اسٹیٹ ہماری 2 ہے، یعنی اسی پر ہی رہنا، اور اگر ہم اسٹیٹ 3 پر ہیں تو ہماری نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ 2 ہوگی۔ تو اس طرح یہ نیکسٹ اسٹیٹ ٹیبل جو ہے یہ بن گیا۔ اب ہم نے یہ ہارڈ ویئر جو ہے جے کے فلپ فلاپس کی مدد سے بنانا ہے، تو اب ہم نے جے کے فلپ فلاپس کی ان پٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جے کے فلپ فلاپ کا ایکسائٹیشن ٹیبل پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جے کے فلپ فلاپ ہے، اس کی پریویس آؤٹ پٹ 0 ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو نیو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی 0 ہو جائے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جے ان پٹ کو 0 رکھو اور کے ان پٹ جو مرضی ہو، یعنی ڈونٹ کیئر ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب کلاک کا رائزنگ ایج جائے گا تو پریویس آؤٹ پٹ 0 تھی تو نیو آؤٹ پٹ بھی 0 رہے گی۔ تو ڈونٹ کیئر اس طرح آیا کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جے کے کو 0 کرو، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جے کو 0 کریں اور کے کو 1 کریں، تو تب بھی ہمیں نیو آؤٹ پٹ 0 ملے گی۔ تو یہاں 1 اور 0 دونوں آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو ڈونٹ کیئر لکھ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں پریویس آؤٹ پٹ 0 ہے، ہم چاہ رہے ہیں نیو آؤٹ پٹ 1 ہو جائے، تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ جے کے ان پٹ جو ہے یا آپ 1-0 دو یا 1-1 دو، یعنی کہ یا اس کو ٹاگل کرو یا آپ اس کو سیٹ آپریشن پرفارم کرو۔ تو اس طرح 1-0 اور 1-1 جو ہے یہاں پہ ڈونٹ کیئر آ گیا اور یہاں 1 رہا۔ تو اس ان پٹ کے نتیجے میں جب کلاک کا رائزنگ ایج جائے گا تو پریویس آؤٹ پٹ 0 تھی تو نیو آؤٹ پٹ جو ہے 1 ہو جائے گی۔ اسی طرح پریویس آؤٹ پٹ 1 ہے، نیو آؤٹ پٹ 0 لانا چاہ رہے ہیں، تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو ریسیٹ کرو، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو ٹاگل کرو۔ تو ان پٹ کمبینیشن بنے 1-1 مطلب کہ ٹاگل کرو، اور 0-1 مطلب کہ ریسیٹ کرو۔ تو یہاں پہ ڈونٹ کیئر آ گیا۔ اب دیکھیں پریویس آؤٹ پٹ 1 ہے، نیو آؤٹ پٹ بھی 1 ہو جائے، تو اس کے بھی 2 میتھڈز ہیں۔ تو یا تو اس کو نو چینج سگنل دیں، یعنی جے اور کے دونوں کو 0-0 کریں، یا پھر اس میں سیٹ آپریشن پرفارم کریں۔ تو سیٹ کرنے سے بھی تو آؤٹ پٹ 1 ہو جاتی ہے نا، تو سیٹ کرنے کے لیے اس کو 1-0 کریں گے۔ تو یہاں 0 اور 1 دونوں آ رہے ہیں، تو جے ان پٹ جو ہے ہماری ڈونٹ کیئر ہوگی۔ اب ہمارے پاس 2 فلپ فلاپس ہیں، اے اینڈ بی۔
تو اب یہ جو کالم ہے اس ایکسائٹیشن ٹیبل کو دیکھ کے فل کرنا ہے. تو یہ دیکھیں بی فلپ فلاپ ہے، اس کی پریویس آؤٹ پٹ 0 ہے اور ہم چاہ رہے ہیں اس کی نیکسٹ آؤٹ پٹ بھی 0 ہو. تو اس کے لیے ہمیں جے کے کو کیا کرنا ہوگا، تو یہ دیکھیں 0 0 کے لیے 0 ڈونٹ کیئر، تو ہم نے 0 ڈونٹ کیئر لکھنا ہے. اس طرح 0 آؤٹ پٹ پریویس ہے اور نیو آؤٹ پٹ 1 ہو جائے تو 0 1 کے لیے کیا آئے گا 1 ڈونٹ کیئر، 1 ڈونٹ کیئر آ گیا. اور 1 1 کے لیے اسی طرح ڈونٹ کیئر 0 ڈونٹ کیئر 0 اور 1 1 کے لیے ڈونٹ کیئر 0. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ فلپ فلاپ اے کے لیے ان پٹس لکھنی ہے. تو اب دیکھیں 0 1 جو ہے وہ کیسے آئے گا، 1 ڈونٹ کیئر سے آئے گا، تو 1 ڈونٹ کیئر لکھا. اور 1 1 کے لیے ڈونٹ کیئر 0 لکھا، ڈونٹ کیئر 0 آ گیا. 0 0 کے لیے 0 ڈونٹ کیئر 0 ڈونٹ کیئر اور 1 0 کے لیے ڈونٹ کیئر 1، تو یہ ڈونٹ کیئر 1 لکھ دیا. تو ٹوٹل فلپ فلاپس کی 4 ٹائپس ہیں، یعنی کہ ایس آر ہے، ڈی ہے، جے کے ہے اور ٹی فلپ فلاپ ہے. تو اب آپ نے وہ کاؤنٹر یا وہ ہارڈ ویئر جو ہے کس فلپ فلاپ کی مدد سے بنانا ہے، تو اس فلپ فلاپ کا آپ کو ایکسائٹیشن ٹیبل پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایکسائٹیشن ٹیبل دیکھ کے یہ ان پٹس والا کالم جو ہے یہ فل ہوگا. تو فائنلی ہمارے پاس یہ ٹیبل آ گیا. اب آپ نے یہ جو نیکسٹ اسٹیٹ والے کالمز ہیں نا، ان کو اگنور کرنا ہے، یعنی ان کو دیکھ کے ہم نے ان پٹس ڈیزائن کرنی تھی وہ ہو گئیں. اب نیکسٹ اسٹیٹ کو بھول جائیں، اس کالم کو بھول جائیں. اب آپ نے اسٹیٹ ٹیبل کو دیکھ کے میپس ڈیزائن کرنے ہیں اور ان کو فل کرنا ہے. تو اس میں پریزنٹ اسٹیٹ جو ہے یہ یوز ہوں گی. اب دیکھو پریزنٹ اسٹیٹ ہماری 2 بٹ کی ہے تو 2 ویریبل کے میپ بنیں گے، اور ہماری یہ جو فلپ فلاپس کی 4 ان پٹس ہیں تو اس لیے یہ 2 ویریبل کے میپس جو ہیں یہ 4 عدد بنیں گے. تو ایک کے میپ جو ہے جے بی کے لیے ہوگا، ایک کے بی کے لیے، اسی طرح ایک جے اے کے لیے، اور چوتھا کے میپ جو ہے کے اے ان پٹ کے لیے بنایا جائے گا. تو یہ کے میپ سپوز کہ ہم نے جے بی ان پٹ کے لیے بنایا. تو اب دیکھیں جب کیو بی اور کیو اے 0 ہوں تو ہماری جے بی ان پٹ 0 ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں کیو بی کیو اے 0 ہیں تو یہاں ہم نے جے بی ان پٹ 0 لکھی نا. اب اسی طرح 0 1 پہ ہماری ان پٹ 1 ہے تو 0 اور 1 پہ ان پٹ 1 آ گئی، اور 1 0 پہ ڈونٹ کیئر ہے، 1 1 پہ ڈونٹ کیئر ہے، تو یہ 1 اور 0 پہ ڈونٹ کیئر آیا اور 1 اور 1 پہ ڈونٹ کیئر آیا. اسی طرح آپ نے یہ کے میپ بنایا، اس کو آپ نے کے بی کالم کے ساتھ فل کرنا ہے، اس کے میپ کو جے اے کالم کے ساتھ فل کرنا ہے، اور چوتھے کے میپ کو کے اے کالم کے ساتھ فل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے گروپنگ کرنی ہے کہ منیمم گروپس ہوں اور میکسیمم اوور لیپنگ ہو، اور گروپ میں ممبرز کی تعداد جو ہے 2 کی پاور میں ہوگی، یعنی یا ایک ایلیمنٹ کا گروپ ہوگا یا 2 ایلیمنٹس کا ہوگا یا 4 کا ہوگا یا 8 کا ہوگا. تب دیکھیں اس میں 4 کا گروپ تو ہے ہی نہیں اگر ہم 1s کی گروپنگ کر رہے ہیں نا. تو ڈونٹ کیئر کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ ہیلپ فل ہیں بڑے گروپ بنانے میں تو ان کو شامل کر لو ورنہ ان کو چھوڑ دو. تو اب دیکھو 4 ایلیمنٹس کا تو گروپ نہیں بن سکتا نا، کیونکہ یہ ایک 0 آ گیا نا اگر ہم 1s کی گروپنگ کر رہے ہیں. تو 2 ایلیمنٹس کا گروپ دیکھیں خالی ڈونٹ کیئر کا بھی نہیں بن سکتا، تو 1 کو اس ڈونٹ کیئر کے ساتھ ملائیں تو یہ ہمارے پاس ایک گروپ بن گیا نا. اب اس کے بعد ہم نے اس کی نیچے ایکویشن لکھنی ہے. تو دیکھیں ان تمام ایلیمنٹس کے اگینسٹ دیکھیں کیو بی چینج ہو رہا ہے تو وہ نہیں آئے گا، اور ان تمام ایلیمنٹس کے اگینسٹ کیو اے کی ویلیو 1 ہے، تو جے بی از ایکول ٹو کیو اے ہمارے پاس یہ ان پٹ ایکویشن آ گئی. اب نیکسٹ کے میپ پہ چلتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ سپوز کہ ہم زیروز کی گروپنگ کرتے ہیں نا، تو ڈونٹ کیئر کو بھی ساتھ شامل کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کیو اے کیو بی کی جو مرضی ویلیو ہو، یہ جو کمبینیشنل لاجک ہے یہ ہمیشہ لاجک 0 آؤٹ پٹ دیں. تو ہماری کے بی از ایکول ٹو 0 ہو جائے گی. اور اس میں دیکھیں کہ ان 2 کا گروپ بنے گا، اور ان 2 کے اگینسٹ دیکھیں کیو اے چینج ہو رہا ہے لیکن کیو بی کی ویلیو 0 ہے، تو ہماری جے از ایکول ٹو کیو بی بار، یہ ہماری ان پٹ ایکویشن بنے گی. اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں ان 2 کا گروپ بنے گا، تو اس میں ہمارے پاس کیا آیا، کے اے از ایکول ٹو کیو بی.
تو کیو اے چینج ہو رہا ہے اس لیے وہ نہیں لکھا۔ تو 4 انپٹس کی یہ ہمارے پاس ایکویشنز آ گئیں اور 2 فلپ فلاپس کی مدد سے ہم نے یہ سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے۔ تو نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کی آپ نے سرکٹ یا لاجک ڈائیگرام بنانی ہے۔ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ جے بی انپٹ پہ کیو اے آئے گا، تو یہ دیکھیں یہ بی فلپ فلاپ ہے اور اس کی یہ جے بی انپٹ پہ ہم نے فلپ فلاپ اے کی جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ لگا دی ہے، اور کے بی انپٹ کو 0 کرنا ہے، تو یہ دیکھیں کے بی انپٹ کو گراؤنڈ کر دیا، اور جے اے پہ آپ نے کیو بی بار لگانا ہے، تو یہ جے اے ہے اس کو ہم نے لگایا ہے فلپ فلاپ بی کی یہ جو کیو بار آؤٹ پٹ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کے اے کو ہم نے لگا دیا کیو بی کے ساتھ کہ کے اے از اکول ٹو کیو بی، یہ ہماری ایکویشن ڈیزائن ہوئی تھی۔ تو اب دیکھیں جب ہم اس کی سیمولیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے 0 سے اپنی کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتا ہے، اس کے بعد 1 پہ گیا، پھر 3 پہ گیا، پھر 2 پہ گیا، اور 2 کے بعد یہ رک جاتا ہے۔ تو رکنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو ریسٹ کا سگنل دیتے ہیں، تو دوبارہ پھر ریسٹ ہو کے 0 ہوتا ہے، اور 0 سے یہ دوبارہ یہ کاؤنٹر جو ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح فائنلی ہم نے ایک کاؤنٹر ڈیزائن کر لیا اور اس کو سیمولیٹ کر کے بھی دیکھ لیا۔ تو یہ کاؤنٹرز جو ہیں یہ سنکرونس ہیں۔ سنکرونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی فلپ فلاپس لگاؤ گے ساروں کا جو کلاک سورس ہے وہ سیم ہوگا۔ آج کی لیب کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے 6 اسٹیٹ سنکرونس کاؤنٹر ڈیزائن کرنا ہے جو اس طرح چلے کہ پہلے S0 اسٹیٹ پر ہو، پھر 1 پہ، پھر 3 پہ آئے، اور پھر 2 پہ آئے، پھر 6 پہ آئے، اور پھر 4 پہ آئے۔ تو اب دیکھو اس میں نمبر 4 اور 6 بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے 3 فلپ فلاپس یوز ہوں گے، تو آپ نے 3 جے کے فلپ فلاپس یوز کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان سٹیٹس کو دیکھ کے آپ یہ سٹیٹ ٹیبل ڈیزائن کر لیں۔ اگر ہم 3 فلپ فلاپ یوز کر رہے ہیں تو پاسبل سٹیٹس تو ہماری 8 بنتی ہیں نا، کہ S0 سے لے کر S7 تک ٹوٹل 8 سٹیٹس ہوں گی نا، لیکن آپ نے یہ ہارڈ ویئر اس طرح ڈیزائن کرنا ہے کہ اس میں سٹیٹ 5 اور سٹیٹ 7 جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ نہ آئے۔ تو ان 2 پریزنٹ سٹیٹس کے لیے جو آپ کی نیکسٹ سٹیٹ ہے وہ ڈونٹ کیئر ہوگی۔ تو اس ٹیبل میں صرف جو سٹیٹس یوز ہو رہی ہیں ان کے لیے اس ٹیبل کو آپ نے فل کرنا ہے۔ تو نیکسٹ سٹیٹ کے بعد آگے فردر 6 کالمز ہوں گے کہ فلپ فلاپس کی انپٹس کیا ہوں گی۔ فلپ فلاپ اے جو ہے وہ لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے، اور فلپ فلاپ سی کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ MSB ہے۔ تو جے اے کے اے، جے بی کے بی، جے سی کے سی، تو اس طرح 6 اور کالمز آگے آپ بناؤ گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کے میپس فل کرنے ہیں، یہ انپٹ ایکویشنز آپ نے بنانی ہے، اور فائنلی آپ نے ان انپٹس کے مطابق وہ پوری سرکٹ ڈایاگرام بنا کے آپ نے سیمولیٹ کر کے ویریفائی کرنا ہے کہ وہ واقعی ایسے چل رہا ہے کہ وہ جو ہے نا انہی سٹیٹس کو فالو کر کے چل رہا ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔